میں فیصلہ کر چکی ہوں بابا، میں جاؤں گی، کچھ بھی ہو جائے۔ مہندی سے رنگے ہاتھ، کلائیوں میں بھری بھری چوڑیاں، 16 سنگھار کی وہ اصل راجپوت تھی جو ایک بہت مشہور ایڈوکیٹ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ آج اس کی مایوں تھی اور کل بارات، پر اچانک سب بدل گیا تھا۔ ظلم میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، مسٹر شمشیر راجپوت نے قطعی انداز میں کہا۔ بابا، اب اپنے بھائی کو واپس لانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت درکار نہیں۔ میری خوشی ادھوری ہے، اس کے بھی پاگل ہو گئی ہوں۔ آج تمہاری مہندی ہے اور کل بارات، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم اسے ڈھونڈنے جاؤ گے۔ وہ بھڑک اٹھے تھے جب وقت بعد وہ اپنی چوڑیوں اور مہندی دیکھے استزائیہ انداز میں سر جھٹکتی ہنسی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ضرباب کے بغیر میں رخصت ہو جاؤں گی؟ اس کے لہجے کا سخت پن دیکھتے شمشیر راجپوت کے پل کو چپ ہو گئے۔ 3 دن سے اب چھپا رہے ہیں اور آپ کو لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ اس کے بابا پریشان تھے، انتہا کے پریشان۔ ان کا 18 سالہ جوان بیٹا ان کے پاس نہیں تھا اور یہ بات وہ 3 دن سے چھپا رہے تھے۔ ہاں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تم اس میں نہیں پڑو گی۔ اس کے خطرناک تیور دیکھتے وہ لب بھیجے بولے۔ وہ آگے کو ہوتی ان کے کالر کو ٹھیک کرتے گہرا مسکرائی اور اس کی یہ پرسار مسکان اور ہیزل رنگ آنکھیں دیکھ انہیں نگارش اپنی بیوی کی یاد آ گئی۔ مسٹر شمشیر راجپوت، آپ جانتے ہیں ایڈوکیٹ ہیزل راجپوت ایک بار جو ٹھان لے تو اسے اس کی بات سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس لیے سب کوشش بیکار ہے۔ ڈیئر ابا، مجھے روکنے کی ناکام کوشش مت کیجیے گا، میں نہیں رکھوں گی۔ وہ قطعی اور مضبوط لہجے میں کہتے پلٹی، کیا کرو گے تو؟ وہ یکدم گھبرا کے بولے تو وہ رکی، کچھ بھی، ذرا سا گردن موڑے وہ بولی، اور تمہاری شادی برہان ملک اب نہیں ہوگی ڈیئر ابا، جب تک میرا بھائی واپس نہیں آ جاتا۔ مجھ پہ ہر خوشی حرام ہے۔ وہ قطعی انداز میں کہتے اپنے گھر میں جانب بڑھ گئی، ساری چوڑیاں اتارتے اپنی کلائیاں خالی کی، آئینے میں اپنا آپ دیکھتا چہرہ دیکھا۔ شمشیر راجپوت کی پہلی بیوی نگارش سے ان کی پہلی اولاد ہے۔ اصل ان کی ماں کی وفات 2 سال بعد انہوں نے زینب سے شادی کر لی۔ اس وقت صرف 5 سال کی تھی، اور جب زینب سے ان کا بیٹا اس دنیا میں آیا ضرباب راجپوت، تو سب سے زیادہ خوش ہیزل ہوئی تھی۔ اس کے زینب وہاں سے بالکل نہیں بنتی تھی، لیکن وہ ایک اچھی اور سمجھدار خاتون تھی، ان سے محبت کرتی تھی، لیکن ہیزل انہوں نے اپنی ماں کا کبھی نہیں دے پائی، پھر ضرباب کو اپنے پلکوں پر بٹھا کے رکھتی تھی۔ ضرباب راجپوت اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ 3 دن پہلے مانسہرہ سے چنار کوٹ گیا تھا۔ چنار کوٹ پاکستان کا ایک مشہور و مقبول جنگل تھا جو سیاحوں کے لیے منفرد مقام تھا۔ وہاں چنار کے درختوں کی گھنی چھاؤں اور سبز مناظر دلکش تھے۔ وہاں کی قدرتی خوبصورتی اور سکون کسی جنت سے کم نہیں تھی جو ضرباب کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اسے سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا، لیکن جہاں اس کی خوبصورتی تھی وہیں چنار کوٹ جنگل خطرناک مختلف قسم کی جنگلی حیات سے بھی بھرا پڑا تھا جو انسانی جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے تھے۔ ہیزل نے گہرا سانس بھرا، آنکھوں کے سامنے ضرباب کا چہرہ لہرایا۔ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بابا نے اس کے متعلق مجھ سے چھپایا، انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ آ جائے گا، مجھ سے رابطہ توڑ دیا۔ میں چپ رہی، انہیں لگتا تھا مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ پریشان تھی۔ وہاں کے پہاڑی راستے کبھی کبھار بہت ناہموار اور پیچیدہ بھی ہو سکتے تھے جو سیاحوں کے لیے خطرناک سے ثابت ہو سکتے تھے، لیکن اس وقت ہیزل کو سوائے رباب کے اور کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بس جلدی سے جلد اس کا بھائی واپس آ جائے، کیونکہ وہ رباب کو سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت دیتی تھی۔ اس نے کبھی بھی اس کو سوتیلا نہیں سمجھا تھا، اور چیز تھی اس وقت رباب کے لیے وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ پر ہوتے تھے ضرباب اپنے چند دوستوں کے ہمراہ وہاں کیمپنگ کے لیے گیا تھا۔ اس بات سے ہیزل نا علم تھی، کیونکہ شمشیر راجپوت نے اسے یہی بتایا کہ وہ کاغان ناران کی سحر کے لیے گیا ہے، لیکن اگلے سے وہ چنار کوٹ کب نکلا، اسے جنگل جانے کا پلان کب بنایا، کوئی نہیں جانتا تھا۔
کل اس کی واپسی تھی، لیکن اس کے سب دوست آ گئے، وہ نہیں آیا تھا۔ انہی کے ذریعے شمشیر راجپوت کو پتہ چلا کہ وہ چنار کوٹ کے جنگل میں کہیں کھو گیا ہے۔ انہوں نے ان 24 گھنٹوں میں جو ہو سکتا تھا وہ کیا، ہر ڈپارٹمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا، مقامی پولیس اسٹیشن رابطہ کیا، محکمہ جنگلات سے بھی وہ اب تک رابطے میں تھے، یہاں تک کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے بھی وہ رابطے میں تھے۔ سرچ ٹیمیں وہاں آپریشن کر رہی تھی، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ جاب نہیں ملا تھا۔ ان سب کا علم بھی اسے منیشا سے ہوا تھا۔ منیشا اس کی کزن تھی اور زرباب کو پسند کرتی تھی۔ زرباب اپنے دوستوں کے ساتھ گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ اس نے ایک بات ہیزل کو بتا دی۔ ہیزل اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی، ابھی اسے مانسہرہ سے چنار کوٹ نکلنا تھا اور وہ جانتی تھی راستہ دشوار گزار ہے۔ اسے اچھی والی گاڑی کا انتخاب کرنا تھا، اپنے ساتھ سارا ضروری سامان بھی اسے رکھنا تھا۔ کوئی اس کی مدد کرتا یا نہیں اسے پرواہ نہیں تھی، وہ اتنا پختہ عزم بنا چکی تھی کہ اسے اکیلے بھی جانا پڑتا تو وہ چلی جاتی، لیکن جانے سے پہلے اسے زرباب کے تینوں دوستوں سے ملنا تھا، ان سے سب انفارمیشن لینی تھی تاکہ وہ اندازہ کر سکے اسے کہاں جانا تھا۔ اس کے لیے اس نے ان تینوں کے نمبر پر ایک ساتھ میسج چھوڑا تھا۔ عمار، علی اور بلال، وہ تینوں ہی اس کے بیسٹ فرینڈ تھے، لیکن کیسے دوست؟ وہ تینوں وہاں سے نکل آئے اور زرباب کو چھوڑ آئے۔ ہیزل نے دکھ سے سوچا، اس نے اپنی مہندی کینسل کر دی تھی، مہمان سب جا چکے تھے، وہ شادی ملتوی کرتے اپنا بیگ تیار کر رہی تھی۔ کل صبح اس نے رکتے سفر باندھنا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے میں نیٹ سے مکمل انفارمیشن نکال چکی تھی، وہیں سے کیا کیا چیزیں درکار تھی۔ اسے خود کو محفوظ رکھ کے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ فیصل بی بی، باہر برہان صاحب آئے ہیں، آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر اس کا بیگ پیک کرتا ہاتھ ایک پل کو تھما تھا، لیکن اگلے لمحے وہ بیگ کی زپ بند کرتی اپنا سکارف گلے میں ڈالے باہر آئی۔ اس کا پہننا اوڑھنا موڈ قسم کا تھا اور کوئی بھی اسے اس طرح کے پہناوے پر ٹوکتا نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ شارٹ سی قمیض اور ٹراؤزر میں تھی، بالوں کے پیچھے کیچر میں قید کیے وہ گلے میں چھوٹا سا سکارف ڈالے ڈرائنگ روم میں آئی۔ وہاں موجود اپنے بابا، زینب بی بی، برہان اور اس کے والدین کو دیکھتی وہ دروازے میں ہی ٹھٹکی، السلام علیکم۔ اگلے ہی پل پورے اعتماد سے چلتی وہاں پہنچی۔ برہان کے والدہ زویا نے بناتے اسے دیکھا۔ انہیں ہیزل کے انداز شروع دن سے ہی نہیں بھاتے تھے، لیکن بیٹے کی خاطر مجبور تھی، کیونکہ ہیزل اس کی پسند تھی اور کافی امیر تھی، جس وجہ سے زوبیہ بیگم چپ ہو گئی۔ تم نے شادی کیوں ملتوی کی؟ ایسے برہان نے بنا کسی لیکٹ لپٹی کے سیدھا مدعے کی بات کی تھی۔ ہیزل نے ایک پل کے لیے وہاں موجود سب لوگوں پر ایک نگاہ دوڑائی۔ اس کے بابا کا رخ دوسری جانب تھا جو انہیں دے رہا تھا۔ اب یہ جانتے ہیں کہ میں نے شادی کو ملتوی کر دیا، تو کیا اب اس کی وجہ نہیں جانتے؟ بڑا ہی کوئی بے وقوف، مجھے وجہ نہیں جاننی۔ شادی پوسٹ پون کیوں ہو سکتی؟ چائے اور انڈرسٹینڈ کارڈز بانٹے جا چکے ہیں، آج مہندی تھی، کل بارات ہے، لوگ کتنی باتیں کریں گے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ برہان نے حتی امکان اپنا لہجہ نارمل رکھنا چاہا لیکن رکھ نہ پایا۔ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، صحیح وجہ سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں تو مجھے بھی وجہ بتانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ فیصلہ میں لے چکی ہوں اور اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ وہ بھی انداز میں کھڑی ہوئی، تم غلط کر رہی ہو۔ ہیزل جگ ہسائی ہوگی۔ برہان نے اٹھتے ہوئے اسے وارن کیا، مجھے اپنے بھائی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ برہان ملک، ہیزل نے قطعی انداز میں کہا، تو یار کون روک رہا ہے تمہیں؟ کل نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، اس کے بعد کرتے ہیں نا کچھ۔ اور انکل کر تو رہے ہیں نا، سب جگہ سے پتہ کروا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں نہ بیٹھے، تو تم کیوں ضد لگا رہی ہو یار؟ ہیزل نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے اسے دیکھا، ضد پہ ابھی آئی نہیں ہے ہیزل راجپوت۔ برہان ملک، کوشش کرنا مجھے ضد پہ مجبور مت کرنا، اور رہی بات نکاح اور رخصتی کی،
اور رخصتی کی رباب کے بنا یہ سب نہیں ہوگا. دیٹس فائنل. ہیزل نے کہتے ہی انداز میں سخت لہجے میں کھڑا. بس یا اور کروانی ہے. آپ نے ارسلان ملک کو زوبیہ بیگم نے غصے سے اٹھتے کہا تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. میں تو پہلے اس رشتے کے حق میں نہیں تھی، لیکن اس لڑکے نے ہمیں صحیح بدنام کر رکھا ہے. سکون آ گیا تم نے یا اور ذلیل کروانا ہے؟ زوبیہ بیگم نے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا، جبکہ ان کی باتیں سنتے ہیزل اور اس کے والدین بہت زیادہ حیران ہوئے تھے. برہان غصے سے بے چوتاب کھاتے ہوئے ہیزل کے سامنے جا کھڑا ہوا. تم نہیں جاؤ گی کہیں. کل ہماری رخصتی ہے اینڈ دیٹس فائنل. وہ بھی سختی سے بولا تھا. کس حد سے؟ وہ جو کہتے ہوئے پلٹا تھا اس کے بات پر ٹھٹک کے رکا. بھولو مت ہیزل، تم میری منگیتر ہو، اور اگر تم نے اس رخصتی سے انکار کیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ میں یہ رشتہ ختم کر دوں گا. برہان ملک نے اپنی طرف سے سخت دھمکی دی، لیکن مقابل میں ہیزل راجپوت تھی جو کسی کی بھی دھمکیوں میں آنے والی نہیں تھی، اور خاص کر شادی کے دن پاکیزہ بندھن کو لے کر مقابل اگر ایسے باتیں کر رہا تھا تو وہ بھی سخت ایکشن لینے پر مجبور ہو گئی. اس کی ہتھیلی میں تھمائی اب منگنی کا رشتہ بھی ختم. تم اپنے راستے ہیزل راجپوت، اپنے راستے. وہ فیصلہ انداز پورٹ لہجے میں لڑکی تھی. وہ 25 سالہ نڈر اور بے باک لڑکی تھی جس نے مقابلت مکمل کرتے ہی صرف چند ایک کیسز کو لڑکے اپنے نام کروا کے ایک نام بنا لیا تھا. برہان نے اس انگوٹھی کو مٹھی میں بند کیا. تمہیں یہ بہت مہنگا پڑے گا ہیزل راجپوت، وہ سخت غصے میں بولا. برہان ملک اچانک شمشیر کھولو مت، تم کس کی بیٹی سے بات کر رہے ہو؟ اور اس وقت تم راجپوت حویلی میں کھڑے ہو. اگر عزت سے جانا چاہو تو دروازہ وہ ہے، ورنہ بیٹی کی. تو وہ ناراضی میں برداشت نہیں کر پائے تھے. ہیزل پلک جھپکے بنا ڈرے برہان راجپوت کو دیکھ رہی تھی. چلو یہاں سے. ارسلان ملک نے بیٹے کو زبردستی لیا اور واپس ہیزل کی طرف آیا جو سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی. میں نے نہیں، رخصتی کی ڈیٹ کل تھی اور کل ہی ہوگی، بس دلہن بدل جائے گی. برہان راجپوت کی بات پہ ہیزل نے گہرا سانس لیا. بنا کسی تاثر کے اسے دروازے کی جانب اشارہ کیا. زینب بی بی نے روتے ہوئے اس کے پاس آنا چاہا کہ وہ ہاتھ اٹھاتے انہیں وہیں روک گئی. مجھے سمپتی کی ضرورت بالکل نہیں، صرف دعا چاہیے تاکہ اپنے بھائی کو واپس لے کے لوٹوں. ایک نظر باپ کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی. بیڈ پہ بیٹھے وہ گہرے سانس بھرتی ان لمحوں کو یاد کرنے لگی جب برہان نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. وہ سب جھوٹ تھا، آج ثابت ہو گیا تھا. مشکل وقت میں ہی وہ زمین آسمان ایک کر دیتا، پر ہر کوئی کسی دوسرے کو تکلیف ہو کب سمجھتا ہے. وہ سر جھٹکتی ونڈو کے پاس آئی جب اس کے موبائل میں میسج ٹون موصول ہوئی. زرباب کے تینوں دوست مل کر اس کی مدد کرنے کو تیار تھے. صبح ہوتے وہ ان سے ہوٹل میں ملے. ان تینوں کی دی ہوئی انفارمیشن پر وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی. مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہوگا. علی نے سب باتوں کا جو نتیجہ لیا بول دیا. زندہ ہو نہیں سکتا، وہ زندہ ہے. ہو نہیں سکتا، وہ زندہ ہے. ہیزل یقین بڑے لہجے میں کہا. انشاءاللہ. مانا نے بھی اس کا صلہ دیتے سے تسلی دی. تم ڈھونڈے جا رہے ہو لیکن افسوس رہے گا مجھے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بھی مخلص دوست نہ بنایا. اپنی جگہ سے اٹھتی سر نفی میں جھٹکتی وہاں سے جا. وہ تینوں شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. وہ سچ کہہ کر گئی ہے. ہم بہت خود غرض ہیں. ہمیں صرف اپنی جان بچانی تھی. ہم اپنی جان بچا کے بھاگ نکلے. کاش اس وقت ہم وہاں تھوڑا اسے ڈھونڈ لیتے تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا. عمار نے دھیرے سے کہا. وہ جنگل کتنا خطرناک ہے جانتے ہو نا تم؟ اور اس خطرناک جنگل جانے کا پلان بھی اسی کا تھا. میں منع کرتا ہا لیکن وہ رات سے کہا تو وہ دونوں لب بھینج کے بنا ٹورسٹ کے گائیڈ کے صرف ایک نقشہ لے کے جنگل کی سیر کرنے نکل کھڑے ہوئے تھے. اتنی بڑی بے وقوفی کے بعد بھی تم لوگ یہی بولو گے. بلکہ بلال کے بعد اب دیکھنے لگے. پر ہم مشکل وقت میں سے اکیلا چھوڑا ہے، یہ بھی اتنا ہی سچ ہے. علی نے کہا. تو اب تم کیا چاہیے؟ ڈبہ نہیں پڑا کہ اس جنگل میں جائیں، پہلے تو بچ کے نکل آیا، مر کھپ جائیں گے. بلال کے بعد عمار اور علی نے سر جھٹکا.
اپنے جیسا اٹھے دونوں کی نظریں ملی تھی ایک دوسرے سے، لیکن خاموشی سے وہاں سے نکل آئے، جبکہ بلال سیٹ کے پر سے ٹیک لگاتا لب بھیج گیا۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں بھی ساتھ جاؤں گا تمہارے۔ شمشیر راجپوت نے اسے بالکل تیار دیکھ قطعی انداز میں کہا، نہیں ڈیئر ابا، مجھے آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ کا بھروسہ۔ آپ یہیں رکیں گے، میں 24 گھنٹے رابطے میں رہوں گی۔ وہ باپ کا ہاتھ تھامے محبت سے بولی، میں کیسے بھیج دوں تمہیں اکیلے، میرا دل نہیں مانتا۔ بھروسہ رکھے نا مجھے، دعائیں دیں، میں آپ کے بیٹے کو اس گھر کے چشم و چراغ کو واپس لے کر لوٹوں گی۔ ہمیں انہیں یہی کہتی تھی، میرا بچہ کامیاب لوٹے گا انشاءاللہ۔ میں اپنے دوست سیکیورٹی گارڈز آپ کے ساتھ روانہ کروں گا، وہ اپنی گاڑی میں آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ چاہے کی طرح مجھ سے آپ کی فکر رہی اور مجھے ضربات کی فکر ہے ڈیئر ابا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، اس کے پاس کوئی کھانے پینے کو ہوگا بھی کہ نہیں، کیسے سروائیو کیا ہوگا اتنا وقت اس نے۔ ڈیئر ابا، مجھے پورا یقین ہے اپنے خود کو زندہ رکھنے کا کوئی نہ کوئی جگاڑ لگایا ہوگا۔ آخر ایڈوکیٹ ہیزل راجپوت کا بھائی ہے۔ ہیزل فخر سے بولی تو وہ اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ کے، ڈونٹ وری ڈیئر ابا، میں پوری پلاننگ کے ساتھ جا رہی ہوں اور مجھے یقین ہے میں ضرور کامیاب ہو کر لوٹوں گی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھے۔ شمشیر خان اور زینب بی بی نے اسے اپنی دعاؤں میں رخصت کیا۔ کہا تو آج اس کی بات آنی تھی، اسے اپنے سسرال رخصت ہونا تھا۔ کہا ہم اپنی بیٹی کو ایک مشن پہ بھیج رہے تھے۔ ان کا دل اندر ہی اندر سوکھے پتے کی مانندہ لرز رہا تھا۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ بہت بے چین تھا۔ ایک وہ جان پڑا تھا دل پہ۔ وہ اکیلے کمرے میں بند ہو کے، جبکہ زینب بی بی جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ ان کے بچوں کو اس وقت دعاؤں کی ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی۔ وہ مان صحرا سے چنار کوٹ کا رخت سفر باندھ چکی تھی۔ ایک گاڑی اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر تھی جو اس کے باڈی گارڈز کی تھی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے اوپر ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ راستہ دشوار گزرا تھا، اسے گاڑی چلانے میں بہت مسئلہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف پھسلن تھی۔ چنار کوٹ پہنچنے میں اب تھوڑا سا ہی راستہ بچا تھا۔ وہ اس وقت بلو پائن ریزورٹ کے پاس گاڑی روکتی گاڑی سے نیچے اتری۔ اس وقت یہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ یوں تو کھانے پینے کا سامان اس نے گاڑی میں رکھا تھا، لیکن اس وقت اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ مزید ڈرائیونگ کے لیے تازہ دم ہونا تھا۔ چنار کوٹ ابھی بھی تقریباً یہاں سے 15 سے 20 کلومیٹر دور تھا۔ وہ چائے کا آرڈر کرتی، ارد گرد دیکھتی، اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتی گرمائش پیدا کرنے لگی کہ اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھتی وہ ٹھٹک گئی۔ آج بارات تھی اور اس وقت وہ یہاں چنار کوٹ کے نزدیک ایک ہوٹل میں بیٹھی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ ابھی اس سے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ 2 لڑکے آ کر سامنے پرزمان ہوئے۔ ہیزل نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کے انہیں دیکھا تو وہ مسکرائے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہیزل کے ماتھے پر بل پڑے۔ عمار اور علی نے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھا۔ ہمیں لگتا ہے مشن ضرباب ہمارے بنا ادھورا ہے آپی، اس لیے ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں۔ عمار نے آگے ہو کے بیٹھتے اپنائیت سے کہا، لیکن مجھے نہیں لگتا آپ دونوں کو ساتھ جانا چاہیے۔ گھر واپس جاؤ دونوں، چلو، وہ غصے سے کہتے اٹھی۔ اس وقت وہ بلیک گرم جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور اس پر لانگ گرم کوٹ زیب تن کیے ہوئے تھی۔ گلے میں چھوٹا سا مفلر تھا، جبکہ بالوں کو لپیٹے وہ سر پہ گرم کیپ بھی پہنے ہوئے تھی۔ اس وقت وہ بلا شبہ ایک خوبصورت حسینہ لگ رہی تھی جو کسی کو بھی چاروں خانے چت کروا سکتی تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں ایک الگ ہی داستان سناتی تھی۔ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ بھی ہمیں اپنے ساتھ ہی پائیں گی، چاہے آپ مانے یا نہ مانے۔ علی نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، کیوں جانا چاہتے ہو وہاں جہاں سے بچ کے نکلے ہو؟ اپنی جان بچا کے نکل آئے اور میرے بھائی کو اس جنگل میں چھوڑا ہے۔ وہ تھوڑا تلخ ہوئی۔ ہم مانتے ہماری غلطی ہے اور اس غلطی کو سدھارنا چاہتے ہیں، لہجے میں کہا، اب پلیز ایک موقع تو دے دیں۔ وہ دونوں منت سمجھات پر اتر آئے۔ حیدر نے انہیں دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔
وہ مان بھی گئی تھی، لیکن اپنی شرط بھی ساتھ رکھی۔ وہ دونوں خوش ہو گئے۔ میں جو فیصلہ لوں گی وہی آخری ہوگا، اور جس مقام پر مجھے لگے گا کہ تم لوگوں کو واپس جانا چاہیے، بنا مجھ سے بحث کیے واپس جاؤ گے۔ سمجھے تم دونوں؟ وہ انہیں انگلی اٹھا کر وارن کرتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ اوکے باس۔ وہ دونوں سر تسلیم خم کرتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں سے سارا ضروری سامان ہیزل کی گاڑی میں منتقل کرتے انہوں نے جیسے ہی گاڑی کی ڈگی کھولی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ بھی؟ یہ بھی ساتھ جا رہی ہے؟ علی کی آواز پہ وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہی تھی پلٹی۔ منیشا کو گاڑی کی ڈگی سے نکلتا دیکھ ہیزل کا سانس تھما۔ اور یہ بھی ایک رکوٹا ہے یہاں؟ گاڑی کا بیک دروازہ کھولتے سیٹ کے نیچے سے جنید کو نکلتا دیکھ ہیزل نے لب بھینچے۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں یہاں؟ وہ بری طرح بھڑکی، جبکہ جنید اور منیشا دونوں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپی، آپ کے ساتھ جائیں گے۔ منیشا نے لب کھولے۔ ہاں، میں تو وہاں انجوائے کرنے جا رہی ہوں نا، جو پورے خاندان کو ساتھ لے جاؤں گی۔ وہ تلخی سے بولتی آگے بڑھی۔ جانتی بھی ہو جنگل ہے وہ، جنگلی جانور ہیں وہاں، ایسے زہریلے جانور جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، ہمیں لگا وہاں سوئنگس اور پارکس ہیں۔ منیشا نے بھی منہ چڑھایا تو ہیزل نے اسے گھورا۔ یار اوبویسلی آپی، جنگل میں جنگلی جانور ہی ہوتے ہیں۔ اب سونگس تو ہونے سے رہے، ماموں کو پتا ہے تم دونوں یہاں ہو؟ جنید منیشا کا بھائی تھا اور وہ ہیزل کا اسسٹنٹ بھی تھا۔ وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور ہیزل سے انسپائر تھا۔ گریٹسٹ آپی ان ورک، ہیزل راجپوت بتائے گی۔ منیشا مسکرائی۔ پلیز آپ انکار مت کیجیے گا، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ وہ ہیزل کا ہاتھ تھامے بولی۔ ہیزل کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہاں بہت خطرہ ہے، تم سب سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تم سب کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ وہ سب کو ایک ساتھ دیکھتے بولی، آپی ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک زرباب مل نہیں جاتا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک کا ہونا بھی ضروری ہے، جہاں برقی آلات کام نہ کرے وہاں جنید ہیکر ہوتا ہے۔ اپنا چشمہ درست کرتے وہ اپنی اہمیت واضح کر گیا۔ اور کسی کو چوٹ بھی تو لگ سکتی ہے نا، ڈاکٹر بھی ضروری ہے۔ منیشا میڈل کی پڑھائی کر رہی تھی۔ ان سب کی طویلیں سنتی ہیزل چپ ہو گئی۔ آپی آپ میسی سیٹ پر آ جائیں، گاڑی میں چلاتا ہوں۔ عمار نے خدمات پیش کی۔ ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ ہیزل نے گھورتے پوچھا۔ الحمدللہ، پچھلے سال ہی لیا ہے۔ عمار کی بات سنتے وہ خاموشی سے بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑا پھر سے ابرو لود ہو رہا تھا اور کل بارش بھی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ 5 لوگ ایک ساتھ مل کے زرباب کو ڈھونڈنے جا رہے تھے۔ پتھریلے راستوں میں وہ گاڑی درختوں کے جھنڈ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ چنار کوٹ پہنچ چکے تھے۔ اس وقت وہ 5 چنار کو ویو ریکارڈ میں موجود تھے۔ عمار اسکائی ٹرسٹ کو بتاؤ کہ جس کے ساتھ تم لوگ جنگل گئے تھے۔ گاڑی سے مل کر سامان اتارتے ہیزل نے پوچھا اور عمار چپ ہو گیا۔ کیا ہوا آپی؟ ہم بنا کسی ٹورسٹ گائیڈ کے جنگل میں گئے تھے، صرف ایک میپ کی مدد سے، اور یہ ایڈونچر بھی ہمیں زرباب نہیں کرنے کو کہا تھا۔ عمار فوراً خود کو کلیئر کیا۔ ہیزل سر نفی میں جھٹکی۔ 100 توپوں کی سلامی ہے تم سب کو۔ وہ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتی پلٹی۔ ویسے آپ بھی یہاں کے مشہور ٹورسٹ کا نام کیا تھا؟ ہاں یاد آیا، رئیس پٹھان۔ پر وہ ایک ہفتے کے لیے یہاں پر نہیں تھا، اس لیے ہم اس کے نام ملنے پر خود ہی چلے گئے۔ یہ رئیس پٹھان کہاں ملے گا؟ ہیزل نے جو روم بک کروایا تھا اس کی کیز لیے وہ سب اس روم کی جانب بڑھے۔ سارا سامان اس روم میں رکھتے وہ اگلی پلاننگ کر رہے تھے۔ ان کے پاس چنار کوٹ کا نقشہ موجود تھا، جس پر چنار کوٹ جنگل کے راستوں کو دیکھتے وہ اگلا لائے عمل تیار کرنے لگے۔ ہم سب ارلی مارننگ نکلیں گے تاکہ دن کے اجالے میں ہم جنگل کے اس حصے میں ہوں جہاں زرباب کے ہونے کے چانسز ہیں۔ ہیزل نے سب کو ایک ساتھ بتایا۔ ڈن۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، باقی سب یہیں رکیں، میں عمار کے ساتھ اس ٹورسٹ گائیڈ سے مل کر آتی ہوں۔ وہ سب کو وہیں چھوڑ عمار کے ساتھ رئیس پٹھان کی تلاش میں آئی۔ ہاں وہ لوگ کیا کام ہے؟ ایک درمیانی قد کا سانولا سا لڑکا ترچھی ٹوپی پہنے منہ میں ٹوتھ پک گاڑے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھتے پوچھنے لگا۔
رئیس پٹھان سے ملنا ہے، چنار کوٹ کے جنگل میں جانا ہے۔ عمار نے ماتھے پر بل ڈالے، کہا کون ہے چٹے؟ ایک آدمی وہاں موجود دیکھنے میں وہ سخت خراٹ قسم کا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی تھی۔ اس لڑکے نے اس آدمی کو ساری بات بتائی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، بولو کب جانا ہے؟ میں ہی ہوں رئیس پٹھان، اس آدمی سینہ ٹھوک کے کہا تو وہ چٹا ایک دم پگھلا گیا۔ تمہیں جنگل کا راستہ معلوم ہے؟ فیصل کو مشکوک سا لگا۔ چنار کوٹ کا چپا چپا جانتا ہے رئیس پٹھان، جنگل کی ہر کہانی سے واقف ہے۔ تم بتاؤ کتنے دن رکنا ہے؟ ہمیں ایک دن کا 10,000 لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہنس 2 قدم کے فاصلے پر اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میں ایک دن کا 20,000 دوں گی۔ مجھے جنگل میں تب تک رکنا ہے جب تک میرا بھائی نہیں مل جاتا۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، اسے اپنے ساتھ واپس لے کے جانا ہے۔ ہیزل نے پختہ لہجے میں کہا، کتنے دن سے لاپتہ ہے تمہارا بھائی؟ پولیس سے رابطہ کرتا؟ وہ تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ سب کر کے دیکھ لیا، کچھ حاصل وصول نہیں ہوا۔ تم ہماری مدد کرو، تمہیں منہ مانگی رقم ملے گی۔ ہیزل اسے پیسوں کا لالچ دے رہی تھی۔ وہ جنگل بہت خطرناک ہے۔ وہ آدمی رئیس پٹھان تھوڑا جھجک رہا تھا۔ ایک دن کا 30,000 دوں گی۔ ہیزل نے قیمت بڑھائی تو وہ بے یقینی سے ہیزل کو دیکھنے لگا۔ تم سچ بول رہی ہو؟ 40,000 مجھے منظور ہے، وہ فوراً سے بولا۔ ایک دن کا نہیں، یہ 1 ہفتے کا ہوگا، اور یہ رہا ایڈوانس 1 لاکھ۔ اس سے تھم آیا تھا۔ اس شخص کی تو باشیں کھل اٹھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، وہ خوشی سے پیسے لیتے بولا، جبکہ حیدر عمار کے ساتھ واپس آتے گہری سوچ میں تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے یہ آدمی مشکوک سا لگ رہا تھا، پر وہ خاموش ہی نہیں۔ آج رات سب نے اپنا اپنا سامان ریڈی کیا۔ اس کے 2 باڈی گارڈز بھی اس کے ہمراہ جنگل میں جانے والے تھے، لیکن بنا وہ گن، چاقو کہ جو بھی ہو سکتا تھا ساتھ رکھ رہے تھے۔ جنگل میں انہیں جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ ہر اس چیز کو ساتھ رکھ رہے تھے۔ سب اپنے اپنے بیگز تیار کر چکے تھے، اب تھوڑی نیند کرنا چاہتے تھے تاکہ صبح فجر کے بعد وہ نکل سکے۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی میں کس حد تک کامیاب رہوں گی، لیکن میری مدد فرمانا۔ وہ رب سے سجدہ کرتے دعا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ارادہ پختہ تھا۔ وہ صبح صادق اٹھی تھی، کافی کیس مقصد سب لے رہی تھی کہ میسج ٹون کی بیل بجی۔ پکچر میسج ایسکیزر نے سینڈ کیا تھا، جس میں برہان دولہا بنا بیٹھا تھا اپنی فرسٹ کزن سے فیصل۔ ہیزل کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکان سجی۔ جو چھوٹ گیا اپنا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے اندر اب کچھ بھی ہونے کا ڈر نہیں تھا سوائے اپنے بھائی کے۔ وہ سب جنگل میں انٹری لے چکے تھے۔ ان سب کو بہت آسانی سے انٹری ملی تھی۔ کچھ راجپوت صاحب کے اثر و رسوخ کا بھی عمل و دخل تھا۔ وہ بھی نہ رکے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ رئیس پٹھان انہیں مختلف جگہوں سے لیے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بے شمار بڑے بڑے درختوں میں گھرا یہ جنگل اس وقت بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ شرین پرندے اور چھوٹے موٹے جنگلی جانور، خرگوش اور ہرن وغیرہ انہیں دکھائی دیے۔ یہ جنگل بہت بڑا ہے، یہاں کوئی کھو جائے تو آسانی سے نہیں ملتا، وہ شخص بولا تو ہیزل نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ وہ سب بنا رکے آگے بڑھ رہے تھے۔ اونچے راستے سے اتر ڈھلوان سطح پر وہ چلتے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں رکنا پڑ گیا۔ ہوا کیا؟ جنگلی جانور ہے، اس طرف چکر نہ رہو۔ سب ابھی تو جنگل کے پہلے حصے کو پار نہیں کیا اور جنگلی جانور کہاں سے آ گئے اتنی جلدی؟ علی نے لب کھینچے کہا، ٹورسٹ گائیڈ تم ہو یا میں؟ وہ شخص برا منا گیا۔ میں تم لوگوں کو ساتھ لایا ہوں، میری ہر بات ماننی ہوگی۔ اب سب کو سمجھے، اب چلو آگے۔ وہ تھوڑا روبدار لہجے میں بولا تو عمار اور ہیزل نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی۔ وہ مسلسل انہیں ایک ہی جگہ گھمائے جا رہا تھا۔ ایسا عمار، علی اور ہیزل تینوں کو محسوس ہوا۔ 1 منٹ رکو، نقشے کے مطابق ہم یہاں ہیں اور پچھلے 3 گھنٹوں سے گھوم پھر کے پھر وہیں واپس آ جاتے ہیں۔ تم یہاں سے آگے کیوں نہیں جا رہے ہمیں، جبکہ یہ علاقہ بھی خطرناک شیر اور چیتوں سے بھرا ہوا ہے؟ عمار نے غصہ ضبط کرتے کہا، تم مجھے مت سکھاؤ کیا کرنا ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے میں کہاں لے کر جا رہا ہوں۔
تمہیں اب چپ چاپ چلو، وہ پھر سے آگے بڑھا۔ نہیں، ہم ایسے نہیں جا سکتے تمہارے ساتھ، تمہیں ہمیں وہاں لے کر جانا ہے جہاں زرباب اپنے دوستوں سے الگ ہوا تھا، تاکہ اس ایریے میں ہم زرباب کو ڈھونڈ سکیں۔ ہیزل نے سختی سے کہا تو عمار نے نقشے میں اسے وہ جگہ بتائی۔ یہ جگہ زیادہ دور نہیں، چلو میرے ساتھ جلدی، وہ بولتے آگے بڑھ گیا۔ کچھ تو ایسا ہے جو صحیح نہیں، ہیزل نے عمار سے کہا تو وہ مزید تھے، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تو کہ وہیں پہ ہیں۔ جنید لوکیشن سیٹ کر کے بتاؤ ہم کہاں ہیں۔ بابا کے بہت اندر آ چکے ہیں، اس علاقے میں ڈھونڈو، اور ہاں گروپ سے الگ مت ہونا، اکیلے ہوئے تو سمجھا سیدھا اوپر جاؤ گے۔ وہ رئیس پٹھان انہیں وارن کر رہا تھا۔ عمار اور علی نے ایک مناسب جگہ تلاش کرتے وہاں سب کی مدد سے مل کر ٹینٹ لگایا۔ منیشا اور جنید وہیں رکے تھے، ان کے ساتھ علی بھی تھا، جبکہ عمار، ہیزل اور وہ رئیس پٹھان 3 مختلف جگہوں پہ آگے بڑھے تھے جہاں انسانی زندگی ہونے کے امکانات تھے۔ وہ زرباب کو آوازیں بھی دے رہے تھے، لیکن سوائے جنگلی جانوروں کی آوازوں کے کچھ جواب دے رہا تھا۔ ہیزل کو لگا اس کے ارد بہت ہی ایک ماتھے سے پسینہ بہا۔ اس نے سامنے عمار اور اس رئیس کو دیکھتے گہرا سانس بھرا، لیکن ان دونوں کے چہرے پر ہمائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جب ہیزل پلٹی، اپنے پیچھے موجود جاہلی چیتے کی سانس خشک ہوئی۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، لیکن اس وقت سبھی کے دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ اس جنگلی چیتے نے ان کی جانب دیکھتے اپنے آپ کو حملے کے لیے تیار کیا۔ عمار ہیزل کے پاس آ رہا تھا کہ اتنے میں وہ رئیس خان چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا۔ عمار اور ہیزل مشکل میں پھنس گئے تھے۔ گارڈز کو وہ وہیں چھوڑ کر آئے تھے، کیونکہ ٹورسٹ گائیڈ بھی ایک گارڈ ہی تھا۔ اب اس کا بھاگنا انہیں پریشان کر گیا۔ چیتے نے ان پر حملے کے لیے پر تولے۔ وہ اٹیک کر چکا تھا۔ عمار نے ہیزل کو پھر دھکا دیا اور خود دوسری طرف جا گرا۔ بروقت وہ چیتے کے حملے سے بچے، لیکن وہ واپس پلٹا اور ہیزل کی جانب تیزی سے بڑھا۔ ہیزل نے اپنا چاقو نکالا تھا کہ وہ خود کو بچا سکے، لیکن اس کو اپنے سر پہ پہنچنے پہ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا اور وہ اس پر جمپ لگاتا اس کی چیخ نکلوا گیا، لیکن وہ اسے چھو نہ سکا۔ کسی نے بہت ہی برق رفتاری سے چیتے کو اس کی ٹانگوں سے تھامے دور اچھالا تھا اور اگلے ہی پل سیدھا اس کے دل کا نشانہ لیتے ایک فائر کیا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہ شخص پلٹا تھا، ہیزل کے پاس آیا۔ ہیزل بھی ہراساں ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنہری رنگت والی وہ پیاری سی لڑکی اس وقت چہرے پہ ڈر لیے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی جو مسیحا بن کے وہاں پہنچا تھا۔ اس نے ہیزل کا ہاتھ تھامے ایک دم جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ آپ نے ہماری مدد کی؟ ہمارا فوراً اس تک پہنچا، بنا گائیڈ کے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص انہیں گھورتے بولا۔ ہمارا گائیڈر ساتھ ہی تھا، وہ بھاگ گیا، عمار نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ ہیزل کے سسکی پہ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کی کلائی پر کونیوں تک خروچوں کے نشان تھے۔ تم دونوں جنگل میں کہاں گھومنے آئے ہو؟ اس شخص نے ہیزل کو چپٹی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ لڑکی حسن میں بے مثال تھی، لیکن ایسا ایک لڑکا اور لڑکی اکیلے جنگل میں کیا لینے آئے تھے؟ ڈیٹ مارنی تھی تو کسی پارک میں مارتے، جنگل میں کیا رکھا ہے سوائے جنگلی جانوروں کے؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ سیکنڈ، یہ میری آپی ہیں اور ہم یہاں اکیلے نہیں، پوری ٹیم ہے ہمارے ساتھ۔ ہم کسی کی تلاش میں آئے ہیں اور جنگل گھومنے نہیں۔ عمار کو اس کی بات بری لگی تھی، لیکن اس کے آپی کہنے پر ایک شخص کے لبوں نے مسکان کو چھوا۔ ہمیں یہاں تک وہ ڈرپوک رئیس پٹھان لایا تھا اور اب وہ بھاگ نکلا۔ 1 منٹ، کون؟ اس شخص حیران ہوا۔ رئیس پٹھان؟ رئیس پٹھان؟ وہ تصدیق کرتے عمار کے بالکل سامنے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، ہم پر رعب نہ جماؤ۔ مالا کہ تم نے ہماری مدد کی ہے، لیکن اب تم اپنا پر سمجھو۔ اور اس شخص کی جیکٹ کو پکڑتے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی۔ پتھر کا بنا تھا، 1 انچ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ کیوں؟ وہ بجلی سے پلٹ کر گلابیت کی آوازیں سن کر، یہاں جنگلی ریچھ ہیں اور ریچھ جنگلی چیتے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شور مت کرنا، مجھے بتاؤ تمہاری باقی 3 ممبرز کہاں ہیں؟ اس شخص نے دھیمی آواز میں ان سے بولا۔ ہیزل نے ایک طرف اشارہ کیا۔
میرے پیچھے ہونے لیے اسی طرف بڑھا کہ ایک دم سے درختوں کے جھنڈ میں جا کے رک گیا۔ اپنی جیکٹ پہ پہنے بیگ سے ایک تیز دھار چاقو نکالتا وہ چاروں طرف نظریں گھما کے دیکھتا جو کرنا ہوا تھا۔ ہیزل اس کے پیچھے تھی جبکہ عمار ہیزل کے ساتھ 2 قدم کے فاصلے پر کہ تبھی اچانک ایک ریچھ نے حملہ کیا اور زخمی ہوا۔ ہیزل کی چیخ میں ساختہ تھے۔ ریچھ نے اس پہ بھی اٹیک کیا لیکن اس شخص نے اس کے وار پہ اپنا چاقو سیدھا اس کے دل کے مقام میں گھسایا۔ راستے سے کیوں نہیں، لیکن تڑپ تڑپ کے مرنے سے پہلے وہ شخص کو بری طرح زخمی کر گیا اور پھر ایک طرف کو ڈھیر ہوا۔ اس کے پیٹ پہ زخم آیا تھا۔ ہیزل کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ میں ٹھیک ہوں اپی، آپ ڈونٹ وری۔ اس شخص نے آگے بڑھ کے عمار کے زخم کا معائنہ کیا اور اپنے بیگ سے ایک بوتل نکالتے اس میں سے پانی اس کے زخم پر گرا دیا۔ اب عمار تڑپ ہی گیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھتے لیکن اس کی آنکھوں سے خوف کھاتے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کوئی دوا اس کے زخم پر لگا دی اور سہارا دیتے عمار کو اٹھایا۔ دوسری طرف سے ہیزل نے اسے سہارا دینا چاہا تو اس شخص نے روک دیا اور اکیلا ہی عمار کو سہارا دیا آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کیمپ والی جگہ پہنچے جہاں سبھی موجود تھے۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ منیشا نے گھبرائے ہوئے کہا۔ عمار کو ایک طرف سکون جگہ پہ لٹا کے منیشا نے فوراً اسے انجیکشن لگا اور اس کی میڈیکیشن بھی۔ وہ دونوں گارڈز وہاں سے غائب تھے۔ حیدر اور علی کیمپ سے باہر نکل آئے۔ حیدر نے اسے مختصر سب بتا دیا۔ وہ شخص کا تو کیا پیسے بھی لے لیے اور کام بھی نہیں کیا۔ وہ شخص ان کی گفتگو سنے جا رہا تھا۔ پھر وہ وہاں سے پلٹا۔ رکو، ہیزل نے اسے پکارا تو وہ مدد کر دو، تم یہاں جنگل کو جانتے ہو، مجھے میرے بھائی جو 3 دن سے یہاں پر گم ہے، پلیز۔ ہیزل کے چہرے کی دلکشی اس شخص کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ میرے سر باپ کا مطلب کچھ اور سمجھا تھا، سوری، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سخت لہجے میں انکار کر گیا۔ پلیز مدد کر دو، میں بدلے میں تمہیں منہ مانگے دام دوں گی۔ پلیز میرے بھائی کو ڈھونڈنے میں ہیلپ کر دو۔ ہیزل بے اختیار پھر سے اس کی کلائی تھام گئی۔ اس کی گہری نگاہوں سے دیکھنے پر وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا گئی۔ بات کرنے کو تیار، اس کے بدلے انعام اپنی مرضی کا لوں گا۔ وہ تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھا کے جسے اس شخص نے فوراً تھام لیا۔ اس کے نرم میلائی ہاتھ کے قابل کے دل پر بجلیاں گرا گیا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ وہ بہت کم مقدار میں کھانا کھا رہے تھے، زیادہ سنیکس ہی لے کر آئے تھے۔ کس جگہ سے آئے ہو تم لوگ؟ اس شخص نے علی اور عمار سے پوچھا تو وہ ڈیٹیلز دینے لگے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ یہیں رکو گے اور اس آگ کو بجھنے مت دینا، یہ تم لوگوں کو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہیزل نے اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ میں 1 گھنٹے تک واپس آؤں گا اور اگر نہ آ سکا تو تم لوگوں کے پاس جنگل کا نقشہ ہے، واپس لوٹ جانا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، ہیزل نے قاطع انداز میں کہا تو وہ کچھ کہنے کے لیے بولتا کہ ہیزل آگے بڑھی۔ منہ مانگے دام دینے کا وعدہ کیا ہے میں نے، اس لیے میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ کوئی بولا مجھے اس انداز میں بولی۔ اس شخص نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور میں بھی۔ علی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے گارڈز اسکپ ہیں، مطلب وہ جانتی ہے۔ وہ وہاں سے باہر نکلا تو ہیزل بھی ساتھ ہوئی۔ اور علی بھی، مجھ سے نہیں جاننا۔ جو لوگ میری زندگی میں اہمیت نہ رکھتے ہوں، میں ان کے بارے میں نہیں سوچتی۔ یہ تھی منیشا نے اسے ایک چاقو تھمایا تھا۔ ابھی لے لے کوئی ساتھ لیے۔ شخص کے گھر آ کے فنکشن کرتے ہوئے ایک طرف ہیزل کو یاد آیا علی بھی ہے۔ اس کے سوال پر اچھی پیسوں کی لالچ میں یہاں آ گیا۔ اس کے بعد پھر ہیزل کو شدید غصہ، اسے تو میں چھوڑتی نہیں۔ پیسے لے کے اس نے سب کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی کہ اس نے ہیزل کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے روک دیا۔ اس طرف کوئی ہے؟ فیصل نے اس کے قریب ہوتے پوچھا کہ ایک لمحے کو رئیس اپنی جگہ پہ وسط ہو گیا۔ وہ اس کے کندھے پر موجود۔ اپی، وہ سانپ دیکھ چکا تھا۔ ڈونٹ وری اپی،
اپنے دل کو قابو میں رکھتے جل کے کندھے پر بنا پلک جھپکے دیکھا کچھ ہیزل بولنے لگی کہ جب اس اپنے کاندھے پہ کچھ رینگتا محسوس ہوا. ابھی ڈونٹ موو پلیز. علی نے بھی تھوک نکلتے کہا. ہیزل کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی. 23 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس سام کو ہیزل کے کندھے سے دور اچھالا. ہیزل گہرا سانس لیتے اس کے سینے سے جا لگی. وہ کانپ رہی تھی. ہاں وہ ڈر گئی تھی اس سام سے. اس کے جو جسٹ ریلیکس. اس رئیس پٹھان کے منہ سے انگلش کے الفاظ سنتے وہ حیران ہوئی. تم پڑھے لکھے ہو؟ اس نے رئیس کے پیچھے قدم آگے بڑھاتے پوچھا تھا. علی دھیما سا مسکرایا لیکن رئیس نے جواب نہیں دیا. وہ گہری چپ میں تھا. ہمیں اب یہیں رکنا پڑے گا. اسے رکنے کے لیے ایک محفوظ جگہ کا انتخاب کرتے درخت سے ٹیک لگائی. کیا یہاں رکنا ٹھیک ہے؟ ہیزل نے رئیس کی جانب دیکھا. پوچھا. یہ جنگل کہیں سے بھی سیف نہیں. یہاں ہر طرف سے خطرہ آپ کو ملے گا. یہاں بنا کسی اسلحے اور ماہر فائٹر کے آنا خود کو خطرے میں ڈالنا ہے اور جنگل کی گہرائی میں جانا تو موت کے منہ میں جا کے. وہ اپنی باندھی کی بوتل سے پانی پیتا بتا رہا تھا. ہیزل نے اپنی باندھی کی بوتل نکالی تو وہ خالی تھی. علی نے چیک کیا تو وہ بھی خالی تھی. اس نے ان دونوں کی جانب دیکھا اور ہیزل کی جانب اپنی بوتل بڑھائی. ہیزل بنا مقام پیے پانی پی کر پھر میرا اس کے بعد پورے ہونے سے پہلے حالت اندرونی آنکھیں میچ کے کھولی. میرا چھوٹا مکمل پانی پیتے ہیزل اس کو واپس تھمائی لیکن جواباً خاموش رہی. اب کیا کرتی ہیں؟ وہ پانی پی چکی تھی. مجھے بھی ملے گا بوتل تو اب یہ دوائی. اس نے اس کی بوتل لیتے اسے پانی ڈال کے دیا. علی نے آئی بروز ریز کرتے ہیزل کو دیکھا. ہیزل نے کھوجتے ہوئے رئیس کو دیکھا. رئیس نے کندھے جھکائے. اب وہ کیا بتاتا کہ جہاں تمہارے لبوں کا لمس لگا صرف اس کا حق ہے. وہ دل ہی دل میں اس لڑکی پر بری طرح فریفتہ ہوا تھا. وہ خود بھی اپنی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہا تھا پر اتنا جانتا تھا یہ لڑکی خاص ہے. عمار کی تکلیف میں کافی حد تک آرام آ گیا تھا. اسے نیند اور انجیکشن دیا گیا تھا. دونوں باڈی گارڈز واپس آ گئے تھے. وہ کہیں نکل گئے تھے. راستہ بھٹک گئے تھے. اب وہ واپس آتے ان کی حفاظت پر مامور تھے. ضرباب مل جائے. جلدی اس گھنے جنگل سے نکلے. منیشا نے دل سے دعا کی. آمین. پر ہیزل سے رابطہ رکھا ہوا تھا. اپنی خیریت کی اطلاع دی لیکن پھر سگنل ٹوٹ گیا. لوگ جنگل کی گہرائی میں تھے جہاں سگنل کا بہت ایشو تھا. اچانک سے منیشا کو کسی کے گھرانے کی آواز آئی کہ آواز اونچی تھی جسے جنید بھی سنا. منیشا باہر نکلنے لگی کہ جنید نے اسے روکا. مجھے آپ ہی کو اطلاع کرنے دو. واپس لوٹے تو شاید کسی کو ہماری مدد کی صورت میں. وہ مانی اور باہر نکلی لیکن اس کے کھڑے ہو گئے. 2 چیتے باڈی گارڈز پر رابطہ حملہ کیا تھا. ان میں سے ایک مر گیا تھا اور دوسرا درد سے کرہا رہا تھا. جنید کو اس نے سب بتا دیا. اس نے اسے حوصلہ دیا. آپ ہی سے رابطہ ہوا تو اس سے بھی سب انفارم کیا. آگ جلائے رکھو. بنیگی میرے 10 روپے پورے ہونے میں جو بہت زیادہ مشکل کرتے جا رہے ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر جنید نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ دونوں اس کو تو اٹھا کے صبح کے بدلے کے چالے میں جنید اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. جنگلی بندر درختوں پر اچھلتے دکھائی دیے. اس نے اپنے سینے پہ سر رکھے سوئے ہیزل کو دیکھا جو اس کے پاس بیٹھی گہری نیند میں چلی گئی اور اس کے کاندھے سے سینے پہ سر کے سو گئی. ہیزل نے ایک لمحے کو آنکھ نہ بند کی جبکہ علی بھی ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہا تھا. اس لڑکی کی مدھم سانسوں کو اپنے دل کے قریب محسوس کر رہا تھا اور اس کی زندگی کی یہ رات سب سے زیادہ حسین تھی. اس کے معصوم چہرے اور نازک فزکس کو دیکھتا اپنے اندر کوئی آگ محسوس کر رہا تھا. پھر اپنے بازو کے ابھرے مسلز کو دیکھتا اپنے باڈی بلڈر وجود کے آگے وہ جو بہت چھوٹی لڑکی لگ رہی تھی. اب اس کی خیالات پٹری سے اترتے کہ وہ کسمسا کے اس کے مزید قریب ہوتے. اس کے ساتھ لپٹی تھی. ٹھنڈ کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے چپکی تھی لیکن رئیس کے سینے ہی سانس ہی نکلوا دی. اوہ میں تو کتنی بڑی بیوقوف تھی. انہیں کھیلتے زور سے ہاتھ نہ رکھا. تال مضبوط اعصاب کا مالک رئیس پٹھان اس وقت پوری طرح اس حسن کے زیر اثر تھا. اسے اس لڑکی کی طلب ہو رہی تھی. پٹھان کون تھا
جوش مار رہا تھا، دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس کی بڑھتی دھڑکن محسوس کرتے ہیزل کی آنکھ کھلی۔ اس نے سر اٹھا کے رئیس کو دیکھا جو آنکھیں میچے اپنے امڑتے جذبات کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش میں تھا۔ ہیزل شرمندہ ہوئی، ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ سوری، آئی ایم سوری، وہ نیند میں اندازہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے بال سمیٹے علی کی جانب دیکھا، وہ بھی مجھے کی نکھیوں سے اٹھ گیا۔ رئیس وہاں سے اٹھتا کچھ دور چلا گیا۔ وہ واپس پلٹا، اب وہ بالکل نارمل تھا۔ چلو، اس وقت سب جانور متحرک ہوتے ہیں اور ہمیں احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ رئیس پروفیشنل انداز میں آگے بڑھا تھا، علی اور ہیزل بھی اس کے پیچھے تھے کہ ایک جگہ جاتے ان تینوں کے قدم رکے۔ سامنے ایک شخص اوندھے منہ گرا تھا۔ یہ زرباب ہے، میرا بھائی۔ ہیزل بے اختیار آگے بڑھی کہ رئیس نے روک دیا۔ یہ علاقہ خطرناک ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا۔ وہ انہیں وہیں روکتا خود آگے بڑھا۔ زرباب کو سیدھا کیا تو وہ بے ہوش تھا، وہ اسے اٹھاتا کہ ایک جنگلی بلی وہاں آن دھمکی۔ وہ زرباب کو چھوڑتا، اس کو پیچھے ہٹاتا، خود مقابل کے لیے تیار ہوا۔ علی نے اپنی گن کا نشانہ لیا، لیکن رئیس نے اسے اشارے سے روک دیا اور 2 منٹ میں جنگلی بلی کو مار گرایا اور اگلے ہی پل زرباب کو کاندھے پہ ڈالے وہ ان کی طرف لپکا۔ بھاگو یہاں سے، وہ بنا رکے بولا۔ ہیزل نے زرباب کے بے ہوش وجود کو دیکھتے اور مشکل خود پہ قابو پاتے اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی کہ اچانک ڈھلوان سے اس کا پاؤں پھسلا۔ ایک چیخ بلند ہوئی، علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے نیچے گرنے سے بچایا۔ اگلے ہی پل رئیس نے اس کی کلائی پکڑ کے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ آگے چلو، اسے اپنے آگے کی اب بھاگ رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ انہیں راستہ گائیڈ کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ کیمپ پہنچ گئے، جہاں زرباب کو فوراً طبی امداد دی گئی۔ زرباب کو زندہ دیکھ وہ اب بے حد خوش تھے، پر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ 3 دن سے یہاں بنا کھائے پیے موجود تھا۔ شکر تھا کہ وہ زندہ تھا۔ ہیزل اس کے ہاتھ تھامے بار بار سے چوم رہی تھی۔ جنید وائرلیس فون پہ ایمرجنسی رسپانس ٹیم سے رابطہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے سیٹلائٹ فون سے بھی ان سے رابطے میں تھا اور اس کا رابطہ ہو گیا۔ جنید نے رئیس سے اس کی بات کروائی، موجودہ لوکیشن بتاتے ہوئے ان کی جانب مڑا۔ یہ دونوں زخمی ہیں، جب تک آپریشن ٹیم نہیں پہنچتی ہے ہمیں چوکنا ہو کے ویٹ کرنا پڑے گا۔ وہ ان سے کہتا ایک طرف بیٹھا تھا۔ تھینک یو رئیس پٹھان۔ ہیزل اس کے پاس بیٹھے بولی، جہاں اسے اپنوں کی ضرورت تھی وہاں وہ غیر کام آیا تھا۔ میں نے فری میں نہیں کیا کام۔ وہ بوتل سے پانی منہ میں ڈالتا اسے جتاتی نگاہوں سے دیکھتے بولا، جانتی ہوں تمہیں منہ مانگی رقم مل جائے گی۔ ہیزل راجپوت اپنی بات سے مکرتی نہیں ہے، ہیزل نے مسکرا کے کہا۔ جواباً رئیس نے اسے ایک نظر دیکھا اور کیمپ سے باہر نکل گیا۔ سرچ ٹیم وہاں پہنچ چکی تھی اور سب کو بحفاظت باہر نکالا۔ زرباب اور عمار کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہیزل نے اپنے گھر اطلاع نہیں دی تھی، وہ زرباب کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ سبھی کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ فائنلی وہ زرباب کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ہیزل نے زرباب کے ہوش میں آتے ہی اس کی ویڈیو کال سے بابا سے بات کروائی تھی۔ ان میں تو جیسے اللہ نے نئی روح پھونک دی تھی۔ اپنے بچے اور بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ وہ خوشی سے کھل اٹھے اور ان کے گھر آنے پر انہوں نے سب کو خیرات قربان خوانی کروائی اور رات کو ان کے ویلکم کے لیے پوری راجپوت حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ وہ زرباب کو لیے حویلی میں داخل ہوئی تو سبھی خاندان والوں کو وہاں دیکھ حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ علی، منیشا اور جنید بھی تھے۔ سب نے تالیاں بجاتے ان کا استقبال کیا۔ زرباب ماں باپ کے گلے لگا، ان سے معافی مانگی، جبکہ شمشیر راجپوت نے ہیزل کے لیے اپنی باہیں وا کی تو وہ ان کی کھلی باہوں میں جا سمائی۔ میرا بچہ، آئی ایم پراؤڈ آف یو، اس کو سینے سے لگاتے نم لہجے میں بولے اور وہ سدھا سا مسکرا دی۔ اس واقعے کو 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، لیکن ہیزل کو وہ رئیس پٹھان نہیں بھولا تھا۔ اپنے بابا سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک بلیک چیک لے چکی تھی، پر وہ اسے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اور آج اچانک وہ اس کے آفس آ گیا۔ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ
ہیزل کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ 6 فٹ سے اوپر قد، بڑے بڑے مسلز، ابرو چڑھائی، فولادی کٹاؤدار سینہ اور بے باک نظریں۔ ہیزل کو اس پر پہاڑی ٹارزن کا ہی گمان ہوا، اور رئیس تمہارا ہی انتظار تھا۔ یہ رہا بلیک چیک، اپنی مرضی سے رقم بھر لو جو تمہاری خواہش ہے۔ اس کی جانب ایک چیک بڑھاتے اس کو جبڑے بھیجنے پر مجبور کر دی۔ قیمت میں اپنی مرضی سے وصول کروں گا، اور مجھے اس کے بدلے تم چاہیے۔ بنا ڈرے، بنا جھجکے وہ اپنی بات رکھ گیا۔ واٹ؟ یہ کیا مذاق ہے؟ ہیزل نے اسے گھورتے کہا۔ مذاق نہیں، حقیقت ہے، مجھے تم چاہیے۔ وہ اس کے قریب آتے بولا۔ ہیزل 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، تم کیا بول رہے ہو؟ ہیزل کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے جذبے لٹاتی آنکھیں ہیزل کو اپنے جسم کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، اپنا بنانا چاہتا ہوں تمہیں، چھونا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں، پورے حق سے تم میں سمانا چاہتا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے قریب ہوتے جا رہا تھا۔ وہ دیوار میں جا سمجھ۔ تم پاگل ہو گئے ہو، کیا بولے جا رہے ہو؟ فیصل کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اس کی تیز آنکھیں اسے پزل کر رہی تھی۔ رئیس پٹھان ایک پاگل کا ہی نام ہے۔ آج تک کوئی اس کے دل کو چھو نہیں سکی، نہ آج تک کبھی کسی لڑکی کے قریب گیا۔ سیدھا سادہ انسان ہوں، گھما پھرا کے بات نہیں کرنا جانتا۔ تم وکیلوں کی طرح، بس اتنا کہنا ہے مجھے تم چاہیے، مکمل، سر سے پاؤں تک، اپنی روح سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ ناممکن، دور ہٹو مجھ سے۔ ہیزل نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تو وہ اس کے اطراف میں ہاتھ جما گیا۔ ناممکن کو ممکن بنانا آتا ہے مجھے۔ تمہارے پاس صرف آج کا وقت ہے، کل نکاح ہو جانا چاہیے۔ اور اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو؟ ہیزل نے اس کے پلٹنے پر ماتھے پر بل ڈالے کہا تو کوئی بات نہیں، بھائی کو بچانے کے لیے تم نے میری خدمات لی، اسی بھائی کو اوپر پہنچا کے میں حساب برابر کر دوں گا۔ وہ بنا کسی لچک کے بولتا دروازے کی جانب بڑھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ تیز انداز میں بھاگتے اس کی جانب لپکی تھی کہ ہیزل اس کا پاؤں پھسلا۔ رئیس اسے لمحے پلٹا تھا کہ اسے گرتے دیکھ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے گرنے سے بچاتا، اپنے سینے سے لگا گیا، جبکہ خود دروازے سے جا لگا۔ ہیزل اس کے سینے سے لگی اس کے غصے سے گھور رہی تھی۔ بے خدایا، حق تلمٹی قسم سے اگر تم پہ حق ہوتا تو اس وقت تمہارے لبوں سے لپٹ کر تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دیتا۔ پشتو میں کہتا وہ اس کو دھیرے سے پیچھے ہٹا گیا۔ کل تک صبر کر لو، جان پھر ایسا تم سے لپٹوں گا کہ تمہارے پورے جسم و جان سے کانپو گی تم۔ اسے ایک آنکھ ونک کرتا باہر نکل گیا۔ شٹ اپ ایڈیٹ، اب کیا کروں، یہ تو واقعی پاگل ہے، اور سے نکاح کیسے کر لوں جس طرح یہ دیکھتا ہے؟ توبہ! ہیزل نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ہیزل کیوں کرے اس سے نکاح؟ کیا خاص ہے اس میں؟ خود سے سوال کرتے ہوئے نظر چرا گئی۔ اس نے اس وقت ساتھ دیا جب برہان پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ گیا۔ اگر رئیس عزت اور مان سے تمہیں اپنانا چاہتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے، جبکہ تمہیں بھی وہ اچھا لگتا ہے؟ دل ہی دل میں وہ خود کو جواب دے رہی تھی، نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ خود سے نظر چراتے بولی، لیکن دل باغی ہو چکا تھا، اور وہ دل کے ہاتھوں مات کھا گئی۔ ہیزل راجپوت بنت شمشیر راجپوت، آپ کا نکاح رئیس پٹھان ولد اشرف پٹھان کے ساتھ 5 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ ہیزل کا بھی دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کیسے اپنے بابا کو منایا تھا یہ وہی جانتی تھی، پر وہ اس کی خواہش کے آگے ہار مان گئے تھے۔ رئیس پٹھان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ہیزل کو لیے اپنے فلیٹ میں آیا جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ہیزل کا نازک سا دل ہتھیلی پہ دھڑک رہا تھا۔ اپنے روم میں لایا۔ اس کی سجاوٹ دیکھ ہیزل کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار، اس کے ہاتھ پر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ آؤ نا، یہ ہمارا روم ہے، ہماری خلوت کا گواہ ہوگا یہ کمرہ۔ کمروں کے بیچوں بیچ اسے کھڑا کرتا اس کے ہاتھ تھامتے بولا، اصل میں یہ نہیں کہا کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں، لیکن تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ ایک بات ضرور کہوں گا کہ اپنی آخری سانس تک
تم سے عشق کرتا رہوں گا۔ اسے اپنے قریب جھٹکا دیتے سینے سے لگا گیا۔ یہ عشق بہت جان لیوا ہے، ہیزل کے کان میں کہتے ہوئے اس کے کان کے لو کو کاٹ گیا۔ پلیز رئیس، مجھے ڈراؤ مت، ایک تو تم نے دھمکی دے کے نکاح کر لیا، اب ایسے قریب آ رہے ہو۔ ہیزل نے اپنے جذبات پہ قابو پاتے نظریں چراتے کہا، جبکہ دلہن کے روپ میں وہ آج رئیس کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ پٹھان کی محبت کو، اس کے عشق کو ہلکے میں نہ لینا۔ ہم پاگل ہیں اور یہ عشق ہمارے لیے جان لیوا ہے۔ جان چلی جانی ہے، اب اپنے قریب نہ آئی تو وہ اسے اپنے قریب کھینچتا، اس کے لبوں کو فوکس کرتا، ان پہ بہت محبت سے جھکا۔ ہیزل کے ہاتھ اس کے سینے پر تھے، جبکہ وہ اس کی نازک کمر کے خم پہ اپنا ہاتھ پھیرتے اسے قریب تر کر گیا۔ رئیس، میرا ڈریس۔ وہ پریشان ہوئی تو رئیس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تمہاری قربت مجھے بری طرح بھکا چکی ہے ہیزل، اب مجھے مت روکنا۔ اسے بستر پر پٹکتے، لائٹس آف کرتا، خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس پر جھکا تھا۔ وہ لرز گئی، اس کے موٹے بازو اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک پٹھان، عاشق و جنون کی ساری حد پار کرنے والا تھا۔ ہیزل کو اس سے خوف سا آنے لگا۔ رئیس پلیز۔ وہ رو دی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے وہ بہت محبت اور فکر سے بولا تھا، جو کرنے والے ہو اس سوچ کے ہی میرا دل گھبرا رہا ہے۔ شادی کے بعد یہی تو ہوتا ہے سب، اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اس کے لہنگے میں ہاتھ الجھاتا اس سے ہٹا گیا۔ ہیزل کا سانس ہی رک گیا۔ گھبراؤ مت، کوشش کروں گا کم تکلیف دوں۔ اس کی باند پہ جھکتا گمبھیر لہجے میں بولا، مطلب تکلیف ضرور دو گے؟ وہ شکریہ انداز میں بولی تو وہ اس کے بات پر مسکراتا، اس کی روح میں شامل ہوتا، اس کے سسکیاں نکلواتا، اس کے قریب تر ہوا۔ بدتمیز پٹھان! وہ اس کی شدتوں کو سہتے نڈھال سے ہوتی خود کو اسے سونپ گئی۔ اللہ نے ملانے والوں کو ایسا ملایا کہ دیکھنے والا ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ ہم دنیا میں جوڑے بناتے رہتے ہیں، جبکہ اوپر اللہ ہمارے جوڑے جس کے ساتھ بناتا ہے کچھ بھی کر کے ہمیں اس سے ملوا ہی دیتا ہے۔ پٹھان! وہ چلتے ہوئے ہیلز کی ٹک ٹک پہ اس کے پاس آئی۔ رئیس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی۔ یار، اتنا زور کا تو تم میری قربت میں بھی نہیں چلاتی جتنا ابھی چلا رہی ہو۔ رئیس نے اسے سر سے پاؤں تک گہری نظر سے دیکھتے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تم نے ہنی مون کیوں کینسل کیا؟ وہ بہت غصے میں تھی۔ کینسل کہاں کیا، بس ویو چینج کیا ہے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے مس کر گیا۔ کیا مطلب؟ اگر سوئٹزرلینڈ نہیں جائیں گے تو کہاں جانا ہے؟ وہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ ہم چنار کوٹ جائیں گے۔ چنار کے جنگل؟ ہیزل چلائی۔ نو نیور، کبھی نہیں۔ تم پاگل پٹھان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اس کے گربال کھینچتی چلائی، جبکہ رئیس تو اسے پھر سے قابو کر گیا۔ دور رہو مجھ سے، وہ اسے پٹری سے اترتے دیکھتے چلائی، لیکن اس کے گدگدی کرنے پر کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ مت کرو نا، تمہیں سہنا آسان نہیں۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی، یہ تعریف سمجھوں یا کچھ اور؟ وہ آنکھ ونک کرتے بولا تو اس کے سینے میں آن سمائی۔ یہ جان لیوا عشق میری ہیزل ہی سہن کر سکتی ہے۔ اس کے بالوں پہ لب رکھتا اس پر حاوی ہوا، زندگی خوبصورت ہو گئی تھی۔ آزمائش کٹ گئی تھی اور سچا لیکن جان لیوا عشق ہیزل کو مل گیا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ لکھیں تاکہ مجھے مزید لکھنے میں مزہ آئے اور میں ایسی اور مزید اچھی کہانیاں آپ کے لیے لے آؤں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا کرے، مجھے بھی آمین۔ جزاک اللہ۔